here, inshallah, and may their presence always be here. In regards to this, in regards to everyone that goes to their home, they have a shelter. They have a shelter. We call it a shelter. Our main rights as a father is to provide shelter to our children. So what in terms of what, that if Ali is the shelter, Abbas is the roof. If Ali is the shelter, Abbas is the roof. Because there's only two lines and I want you in with me, in sync with me, that if Ali is the shelter, Abbas is the roof. If Ali is the truth, Abbas is the proof. If Ali is the truth, Abbas is the proof. Sab milke salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اب آپ کے سامنے ذکر فضائل المصائب معصومین الاسلام فرمائیں گے مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب. سب مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدر علی. حق کا امام نعرہ حیدر علی. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على نبينا الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ایک صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے قبل اس کے کرنے کچھ فرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں. سید نذیر کاظمی صاحب اور جتنے بھی اس فیملی کے اور حاضرین کے جو لوگ مریض ہیں، وہ سب کی شفا کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے جو سورہ مبارکہ پڑھی ہے، بسم اللہ. شک ہم میں کون کس کو کیا دے؟ دینے والا اللہ ہے، دینے والا مصطفیٰ. قرآن ٹھیک. نعرہ حیدر علی. ایک بار پھر صلوات پڑھیں گے. ارشاد فرماتا ہے پروردگار، اس سورہ کوثر کے علاوہ اللہ نے پیغمبر کو کیا دیا ہے؟ جی یہ باتیں ذرا تھوڑا سا جوڑنے کی ضرورت ہے. ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے حبیب، ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا اور قرآن عظیم دیا.
ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے یہاں دو چیزیں ذکر کی ہیں. ایک ہے سبع مثانی، 7 جو ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اس 7 پہ بہرحال ایک اشرہ ہے پورا، لیکن میں آپ لوگ چونکہ متوجہ ہیں میں اشارتاً گزروں گا. یہ 7 اس کا تعلق ہدایت کے نظام سے ہے. یہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس 7 سے مراد سورۃ الحمد ہے. سارے قرآن کریم میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ ہر سورہ کے شروع میں جو آیا ہے وہ اس سورہ کی پہلی آیت ہے یا نہیں، تبرکن ہے. ایک رائے یہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ جو بسم اللہ ہے وہ پہلی آیت ہے، لیکن سورۃ الحمد میں شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے. یہ آیت کنفرم ہو گئی بات. اس اعتبار سے سورۃ الحمد کی 7 آیتیں ہیں. اب یہ 7 سورہ حمد جو ہے اس کے بارے میں ایک جو تقریباً سب کا رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ سورہ جو 2 بار نازل ہوا وہ سورۃ الحمد ہے. تو یہ 7 ہے جو ریپیٹ ہوا ہے. ایک 7 یہ ہے. ایک 7 اور بھی ہے، میں ذرا جلدی چلتا ہوں آگے. بسم اللہ. یہ تو ہو گیا سورۃ الحمد کے بارے میں جو اس کے اوصاف ہیں. ایک سورۃ الحمد کا نام ہے ام الکتاب، یعنی کتاب پوری کی جو اصل ہے وہ سورۃ الحمد ہے. ایسا سورہ ہے کہ اگر آپ عبادت کریں، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نماز ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی. آپ نے کیا پڑھا ہے؟ قرآن. لیکن اس کے باوجود بھی یہ نماز قابل قبول نہیں ہے. پڑھا قرآن ہے لیکن قبول نہیں ہے. جس طرح کہا گیا ہے ویسے پڑھو گے تو قبول ہوگی. کہا یہ گیا ہے کہ عبادت مکمل نہیں ہوگی جب تک سورۃ الحمد نہیں پڑھو گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ سورۃ الحمد کی اہمیت. اسی سورہ کے اندر زندگی میں ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں؟ بہت ساری، کوئی پتہ نہیں، کوئی حساب نہیں. لیکن وہ دعا جو عبادت میں ریکمینڈڈ ہے، اللہ کو پسند ہے، کہا گیا ہے روزانہ یہ دعا مانگو، اور وہ کیا ہے؟ اہدینا الصراط المستقیم، اے پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. اس لیے کہ یہ خطرہ بہت بڑا ہے، کیونکہ جو دشمن ہے وہ 24/7 کا دشمن ہے. لہذا اس سے بچنے کے لیے ہدایت پہ استقامت اور ہدایت پہ باقی رہنا یہ ضروری ہے. جتنا خطرہ ہے اتنی ہدایت کی ضرورت ہے. صلوات بر محمد. اب یہ ہدایت یہاں تک آیت رکتی نہیں ہے، آیت چلتی ہے آگے. ورنہ اہدنا الصراط المستقیم معاملہ کافی ہو جاتا، اے پروردگار ہدایت فرما صراط مستقیم کی. نہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے صراط مستقیم کون ہیں. صراط مستقیم کی حقیقت کیا ہے؟ تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکلی ضرورت ہے اس صراط مستقیم کو تم سمجھو. اور وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اس کا مطلب ہے جہاں یہ سورہ ہدایت کا سورہ ہے، ام الکتاب ہے، یہ ہوگی ہدایت، اور انعمت علیہم ہو گئے ہادی. ہاں؟
اگر اس ہدایت کو لینا ہے تو ہادیوں سے لو، یعنی وہ ہادی جو اللہ نے کہے ہیں ان کو فالو کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ اگر خالی ہدایت اہدنا الصراط المستقیم اپنی عقل کے مطابق فالو کرو گے تو نہ عبادت قبول ہے، نہ ہدایت قبول ہے، نہ کچھ نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ یہ انعمت علیہم کون ہیں؟ تو میں سیدھا سیدھا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ پھر قرآن اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو یہ صراط مستقیم الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ تفصیل بہت ہے لیکن سیدھا سیدھا آپ کو لے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط۔ اس کا مطلب ہے اگر صراط مستقیم کو دیکھنا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور صراط مستقیم نہیں۔ اور مصطفیٰ نے پہلا اور آخری حکم ایک ہی دیا، ٹھیک ہے؟ اور آخری حکم کیا تھا؟ وہ غدیر پہ جو ایک جملہ ارشاد فرمایا، بہت سارے جملے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے، یا معاشر الناس، اے لوگو، وہ صراط مستقیم جس کی اللہ نے تمہیں اتباع کا حکم دیا ہے، اللہ نے کہا نا صراط مستقیم کی اتباع کرو، الذی امرکم باتباعہ، جس صراط مستقیم کی اللہ نے تمہیں اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، المخاطب لکم۔ دیکھیں سمجھانے کے لیول ہوتے ہیں مختلف۔ پہلا لیول ہوتا ہے، بعض بہت اچھے بچے ہوتے ہیں، بہت ہی لائق لوگ ہوتے ہیں، ان کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، ہاں اشارہ کریں تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ بعض کو کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا نا کہنا پڑتا ہے بیٹا یہ کام کرو، یہ دوسرا لیول ہو گیا۔ تیسرا لیول ہے ذرا ہاتھ پکڑ کے ہیں اسمع افہام، صلوات محمد و آل محمد، ہاں سنو ذرا سمجھو۔ اچھا یہ 3 مرحلے ہو گیا، چوتھا مرحلہ بھی یہ ہے، اگر کوئی نہ سمجھے تو جو بتانا چاہ رہے وہ کر کے دکھاؤ کہ یہ میں چاہ رہا ہوں اس کو انجام دو۔ پیغمبر نے سارے ہی مرحلے طے کیے۔ پہلا حکم دیا کہ میرے بعد علی کی اطاعت کرو گے، ساری زندگی علی کے اوصاف بیان کرتے رہے کہ علی میرے بعد ہے، اور آخر میں کر کے دکھایا من کنت مولا بہاد۔ اس طرح کر کے دکھایا کہ قیامت تک تمہیں یاد رہے کہ پیغمبر نے ایسا ممبر بنایا تھا، اس طرح اعلان کیا تھا جو جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں ہوں وہ صراط مستقیم، انا صراط المستقیم الذی امرکم باتباعہ، اور یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، لوگوں سنو، میں صراط مستقیم ہوں، ثم من بعدی علی ابن ابی، اس صراط مستقیم کا مصداق ایک نہیں ہے، صراط مستقیم کے مصادیق اور بھی تلاش کرنے ہیں تو پھر قرآن سے پوچھ لو۔ ہاں قرآن سورہ فاتر میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فرماتا ہے ثم پھر کب ہوتا ہے؟ جب پہلے عمل انجام دیا ہو اور پھر انجام دیں، یعنی عمل جو ہے وہ ریپیٹ ہو۔ ثم اورثنا الکتاب الذین، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا۔ کتاب کس کی ہے بھائی جان؟ مولانا صاحب کی ہے؟ ہاں کسی عام آدمی کی ہے؟
کسی عام نبی کی ہے، خود پیغمبر کی ہے یہ کتاب؟ نہیں، جس کی کتاب ہے وہ وارث بنائے گا، کوئی اور وارث نہیں۔ ہم نے وارث بنا دیا، اس کا مطلب ہے پہلے ہم وارث بنا چکے ہیں، پھر ہم نے وارث بنا دیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین، ایک وارث نہیں ہے، ایک وارث نہیں ہے، الذین استفینا، استفینا مصطفیٰ سے ہے، الذین استفینا من عبادنا، ہم نے پہلے ایک مصطفیٰ کو بنایا ہے وارث کتاب کا، اس کے بعد جو جو مصطفیٰ ہے اس کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ اور یہ مصطفیٰ وارثان مصطفیٰ بھی کتنے ہیں؟ 7۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بات سبا کی ہو رہی نا، سبا کا معنی ہے 7، ہاں آیتیں ہیں 7۔ الذین انعمت علیہم کتنے ہیں؟ 7۔ محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، جعفر ہیں، موسیٰ ہیں، یہی 7 ہیں۔ محمد ریپیٹ ہوئے ہیں 4 بار، علی آئے ہیں 4 بار، حسن آئے ہیں 2 بار، مل کے پورے کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئی، لیکن اصل میں 7 ہے جو نور ریپیٹ ہوا ہے 14 کے اندر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بات کہیں اور نہ نکل جائے، میں کہیں اور جانا چاہ رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ آتینا کا سبعا من المثانی، اے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی 7 دیا جو ریپیٹڈ ہے۔ آگے والقرآن العظیم، اور ہم نے قرآن عظیم دیا۔ کیا دیا؟ قرآن عظیم۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود عظیم ہے۔ عظیم کی نگاہ میں اگر کوئی چیز عظیم ہو تو کتنی عظیم ہوگی؟ وہ جو عظمتوں کا خالق ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے قرآن عظیم آپ کو دیا ہے، تو بغیر دیکھے ہی دے دیا ہے۔ اس عظیم نے عظیم کتاب دیکھ کے دیا ہے، جس کا سینہ قرآن جتنا عظیم ہو، اللہ نے اس قرآن عظیم کو عظیم انسان کو عطا کر دیا ہے۔ صلوات پر محمد وعلی یا اللہ اتنا کچھ تو دے دیا، ساری عظمتیں کس کو دے دیں؟ مصطفیٰ کو۔ ایک خطبہ جو معروف ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بڑی ڈھیلی سی صلوات پڑی۔ خطبے کا بس ایک دو جملے۔ بی بی نے وہ جو خطبہ دیا ہے مسجد نبوی میں، اس خطبے میں اپنے والد کا تعارف کروایا ہے۔ میں سب جملے صرف ترجمہ پڑھوں گا۔ اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ گواہ کون ہے؟ شاہد کون ہے؟ بی بی زہرا۔ مشہود کون ہے؟ پیغمبر کی ذات۔ میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد اللہ کے عبد ہیں اور رسول ہیں۔ آگے جو جملے ہیں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ میرے والد کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، میرے والد کو اللہ نے مجتبی بنایا، میرے والد کو اللہ نے مبعوث کرنے سے پہلے مقام رسالت پہ فائز کیا، یعنی اللہ نے سارے عہدے دے دیے اور میں گواہ ہوں۔ وجہ ہے یعنی اللہ دے رہا تھا اور میں گواہ ہوں۔ اب گواہی تو اس وقت ثابت آتی ہے کہ آپ نے منظر دیکھا ہو۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ آگے بی بی نے کیا فرمایا؟
اللہ نے میرے بابا کو مصطفیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، بعثت سے پہلے مقام رسالت پہ فائز کیا. یہ کب کی بات ہے؟ اذ الخلائق مکنونۃ بالغیب، جب کائنات نہیں تھی خدا دے رہا تھا. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کی نبوت جب سے ہے تب سے کوئی گواہ چاہیے. اور خدا کی قسم علی کے علاوہ مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ کوئی اور ہو ہی نہیں. یا علی ہو سکتے ہیں یا زہرا ہو سکتی ہے، 14 میں سے یہی ہو سکتے ہیں. جب سے نبوت ہے تب سے گواہی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ایک میں گواہ ہوں، تو جب میں نے دیا تو میں گواہ ہوں، اور جب تک رہے گی یہ گواہی. بابا صحابہ نہیں رہے، نبوت نے رہنا ہے، گواہ بھی رہنا چاہیے. اچھا، اس نبی کو اللہ نے اتنا کچھ دیا، جب کچھ نہیں تھا اللہ نے دے دیا. پروردگار یہ سب کچھ دینے کے بعد یہ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. پروردگار یہ کیا؟ انا اعطینا. اور انداز بھی عجیب ہے، ہم نے حبیب آپ کو عطا کر دیا. اور ایک جگہ وعدہ بھی کیا ہے، ہاں، کہ ہم اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے. تو کیا پیغمبر نبوت ملنے پہ راضی نہیں تھے؟ راضی تھے نا. یہ کون سی چیز ہے جو پیغمبر کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ہم تجھے عطا کریں گے سورہ والضحیٰ میں، ہاں، کہ ہم اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے. عجیب ہے، اللہ کس کی رضایت چاہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کی رضایت چاہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں رضاؤں کا سودا کچھ اور ہے، یہاں رضاؤں کا معاملہ کچھ اور ہے. اچھا، بہرحال مختصر کرتے ہیں بات کو، اور وہ یہ ہے پیغمبر کو ایک پریشانی تھی، نبی اکرم کو ایک پریشانی تھی. فرض کرو آپ میں سے کسی کے پاس 1 ملین پاؤنڈ آ جائے، فرض کرتے ہیں، شاید آ بھی جائے اور آپ اس 1 ملین پاؤنڈ سے کوئی پراپرٹی خریدیں، کوئی باغ بنائیں، کوئی بہت جو چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے. اور وقت آ جائے کسی کا قریب، تو اب آپ محلے والوں سے کہیں کہ یہ جو میں نے انویسٹمنٹ کی ہے تم آپس میں بانٹ بونٹ لینا. دل کرے گا؟ آپ کو سمجھ میں آتی ہے، نبی کو سمجھ میں نہیں آتی. نبی نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ قیامت تک باقی رہنی، اور پیغمبر کو پتا ہے کہ یہ قیامت تک یہ دین باقی رہنا ہے، یہ شریعت باقی رہنی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ تمہاری طرح نہیں ہے، اس نے انتظام کر کے جانا ہے قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے، اب پیغمبر کو یہ بات اگر سمجھ میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے حبیب پہنچا دو. اگر نہیں پہنچایا تو کیا رسالت نہیں پہنچی؟ آپ سے سوال ہے، اللہ نے ڈانٹ کے کہا ہے؟ ڈانٹا ہے پیغمبر کو؟ آج تک کوئی کام نہیں ہوا جو اللہ نے کہا ہے تو آج پیغمبر نے نہیں کرنا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے میرے عزیز، اس کو سمجھو. پیغمبر کو پتہ ہے کہ قیامت تک اب نبوت کا دروازہ بند ہے، قیامت تک ہدایت نے باقی رہنا ہے. تو جب تک قرآن ہے کوئی وارث قرآن ہونا چاہیے. مشکل یہ ہے کہ پیغمبر نے تو پہلا اعلان ہی یہ کیا تھا کہ میں ہوں، اور یہ بات کون ہے؟ علی. ساری زندگی علی کے فضائل بیان کرتے رہے، کوئی ایسے خالی یہ محاورے پیغمبر نے بیان نہیں کیے. انبیاء کا کام محاورے بیان کرنا نہیں ہے، حقائق بیان کرنا ہے. یہ تو نبی اکرم ساری زندگی علی کا تعارف کرواتے رہے. اب مرحلہ یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ ان سے کیا کرو، آج کھلے میدان میں بیعت بھی لے لو.
اور پیغمبر کو پتا تھا، اس خطبے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے موجود ہے، مجھے معلوم ہے تم میں سے ایک ایک کا نام بھی علم ہے، ایک ایک کا خاندان بھی علم ہے، اور یہ بھی پتا ہے منافق کون ہے اور لیکن خدا کی قسم میں نے چشم پوشی سے کام لیا۔ تو اللہ نے کہا مجھے یوں کہنے دیجئے، دل کی بات تھی پیغمبر کی، پیغمبر آج تک کہتے رہے کہ میرے بعد علی ہے، میرے بعد علی ہے، میرے بعد علی ہے۔ آج پیغمبر کو پریشانی یہ تھی کہ اگر آج بھی میں نے آخری حکم یہ دیا تو کہیں یہ اسلام سے پھر نہ جائیں۔ اللہ نے پیغمبر کے دل کی بات کو دیکھا اور کہا آج تم نہیں کہو گے، میں کہوں گا اگر کار رسالت انجام میں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا ان کے شر سے۔ اچھا، اب اللہ نے اس ولایت کے نظام کو دیکھیں، ایک ہے دا ایرا آف پروفٹ ہوڈ، کتنے نبی آئے؟ 1,24,000۔ اب جو ایرا ہے پوسٹ پروفٹ ہوڈ ایرا، اس میں آیا ہدایت کے محتاج ختم ہو گئے؟ نہیں، محتاج تو موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ 1,24,000۔ اچھا، انبیاء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ آئے، کیونکہ قرآن نے مختلف ٹرمینالوجیز استعمال کی ہیں، کہیں نذیر کہا ہے، کہیں بشیر کہا ہے، کہیں امام کہا ہے، کہیں خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہاں، البتہ یہ سارے اوصاف ہمارے آقا و مولا پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ میں موجود ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں یقیناً کہ وہ جو ہدایت کے درمیان والے انسان میں تھے جنہوں نے انبیاء کی ہدایت کو آگے پہنچایا، ان میں ایک عبد المطلب بھی ہیں اور ایک ابو طالب بھی ہیں۔ جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو ہاں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے عبد المطلب نے اور ابو طالب نے خانہ کعبہ کا دفاع کیا، جو دعا مانگی عبد المطلب کے ایمان کی دلیل ہے کہ بعد میں قرآن نے اعلان کیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ بھارت یہ جو بات ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوثر جو عطا ہوئی ہے، اب یہ جتنے معاملات عطا ہو گئے یہ معاملہ ہے کوثر۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ کثیر۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ کثیر، بہت زیادہ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب یہ جو کوثر عطا ہوا اور پیغمبر مطمئن ہو گئے، گویا بے الفاظ دیگر لفظ کوثر میں پیغام تھا، بے الفاظ دیگر اے حبیب قرآن نازل ہو گیا، ساری تعلیمات آ گئیں، سبع مثانی آپ کو ہو گیا، 1,24,000 انبیاء میں آپ خاتم الانبیاء ہیں، سب کچھ ہو گیا، پہنچ گیا ہے۔ اب حفاظت قیامت تک کرنے کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اب کوثر در حقیقت دین کی حفاظت کا سلسلہ ہے۔ اس کا محور کون ہے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا۔ اب آگے کوثر عطا ہو گیا، فصلی فصلی، بس نماز پڑھو۔ پیغمبر نماز پڑھتے تھے؟ پیغمبر نہ پڑھتے تو نماز ہی نہ ہوتی۔ نماز کی حقیقت کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ فصلی لربک، اس نبی سے جس کی نماز اور عبادت کی خود تعریفیں کرتا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ خدا جو بندے سے فقط بندگی چاہتا ہے، ایک بندے کو کہتا ہے عبادت کم کر۔ اس کا مطلب ہے یہاں بندگی کا رنگ یہ ہے کہ ایک ایک سجدہ، ایک ایک عمل ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس نبی سے
جس نبی کی عبادت کی تعریفیں خود کرتا ہے وہ فرماتا ہے فصلی، کوثر عطا کرنے کے بعد کیا کرو؟ نماز۔ اس کا مطلب یہ خاص نماز ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، آگے چلتے ہیں۔ فصلی لربک وانحر، اور قربانی دو۔ پیغمبر نے قربانی دی جی، پیغمبر نے قربانی دی، انبیاء نے قربانی دی۔ سب سے بڑی عظیم قربانی کس نے دی؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ لیکن اب دین کی بقا کا مسئلہ ہے، اب قربانی دینی ہے۔ وانحر، پیغمبر نے قربانی دی، کہاں پہ؟ کربلا۔ اس قربانی میں جو بہت عظیم الشان کردار جس کا تھوڑا سا میں ذکر کروں گا وہ کون ہے؟ حضرت ابو الفضل العباس، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک بات کہہ کے چلوں گا آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کائنات میں وہاں سے لے کر یہاں تک کنیکٹڈ ہے سارا کچھ، ایسے ہی ہے۔ یہ جو ابھی تک فی الحال معلومات آئی ہیں، کتنے ستارے ہیں جی؟ 20 ٹریلین گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی میں ٹریلینز ستارے ہیں۔ اور یہ ستاروں والا جو یہ دنیا یہ کہہ رہی ہے آبزرویبل یونیورس کے اندر کہ ابھی تک جو کائنات سمجھ میں آئی ہے وہ 20 ٹریلین گلیکسیز ہیں۔ اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ کائنات ہے؟ قرآن کا جواب ہے یہ کائنات نہیں ہے، یہ کائنات نہیں ہے۔ کہاں فرمایا قرآن میں؟ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، جو سب سے نیچے والا جو پہلے والا آسمان ہے اس آسمان کو ہم نے چراغوں سے مزین کیا ہے۔ تو جہاں جہاں ستارے ہیں یہ پہلا آسمان ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پہلا آسمان ہے، ذرا غور رہے، ٹھیک ہے؟ اس پہلے آسمان سے لے کر وہ وہاں تک یہ سارے کا سارا نظام آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ ابھی بھی فرشتے ممکن ہے یہاں کہیں موجود ہوں، ہاں، اس لیے کہ آپ کو مجھے نظر نہیں آ رہا، ورنہ کسی ایک کا ارادہ ہے جو ساری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آپ چلتے ہیں نا، ہاتھ ہلاتے ہیں، زبان ہلاتے ہیں، جو کام کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ارادہ۔ ارادہ فزیکل ہے یا نان فزیکل؟ ارادہ فزیکل نہیں ہے، یہ وجود کیا ہے؟ فزکس ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ میٹا فزکس ہے۔ اس کا مطلب ہے اس سارے وجود کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ جو مادہ نہیں ہے بلکہ غیر مادہ ہے۔ بس اس وجود سے سمجھ جاؤ کہ اس وجود کو اگر کوئی ارادہ کنٹرول کر رہا ہے تو اس ساری کائنات کی حرکتوں کو ارادہ ہے جو کنٹرول کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ساری کائنات آپس میں کیا ہے؟ کنیکٹڈ ہے، بالکل کنیکٹڈ ہے۔ اگر ذرہ برابر سورج اور چاند اپنی جگہ سے پوائنٹ سینٹی میٹر اگر ادھر ادھر چلے جائیں تو کیا ہو؟ زندگی ختم ہو جائے۔ یعنی اتنا کنٹرول ہے ساری کائنات کے اوپر۔ اس کا مطلب ہے یہ کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے کسی ارادے کے ماتحت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب چلتے ہیں حضرت ابو الفضل العباس کی طرف۔ حضرت ابو الفضل العباس کی زیارت ہے جو مولا امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ، کیا ہے؟ سلام اللہ۔ کس کا سلام؟ اللہ کا سلام۔ کہاں سے کہاں تک؟ کوئی ہے اس کی حد؟ اللہ کی حد ہے کوئی؟
وہ حدوں کا خالق ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کسی ٹائم فریم میں آتا ہے؟ وہ ٹائم کا خالق ہے، بیونڈ دا ٹائم، وہ ٹائم میں نہیں ہے، ہاں اس کے بنائے ہوئے ٹائم کی قید میں نہیں ہے۔ ہاں کیا عقیدہ ہے امام زمانہ علیہ السلام؟ یہی ہے نا؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ صاحب العصر والزمان۔ اللہم صلی علی صاحب کا معنی کیا ہے؟ صاحب کا معنی ہے آنر، امام۔ امام آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ امام کو آگے ہی ہونا چاہیے نا۔ ہاں آپ دنیا والے انتخاب کریں تو ممکن ہے پیچھے ہو، اللہ انتخاب کرتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہوتا، وہ آگے ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام